حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ جمادی الثانی اپنی برکات لوٹاتے ہوئے جاری و ساری ہے۔ اس ماہ مقدس میں اسلام کی ایک بہت بڑی ہستی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، انبیاء کرام علیہم رضوان کے بعد، افضل البشر بعد از انبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم وصال اس مہینے 22 جمادی الثانی کو ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں اور صحابی رسول ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام اسم گرامی عبداللہ ہے، اور آپ کے والد کا نام عثمان ہے۔ عبداللہ بن عثمان آپ کا نام ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق آپ کا لقب ہے۔ آپ کی والدہ کا نام ام الخیر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی والدہ کا نام ہے۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں تقریباً 2.5 سال چھوٹے تھے، اور کیسی خوبصورت بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کا ظاہری وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی۔ اللہ جل وعلا کے یہ برگزیدہ بندے، چنے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ وہ اصحاب رسول میں سے ہیں کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی شراب نوشی نہیں کی تھی، جبکہ یہ حلال بھی تھی، اس وقت بھی آپ نے شراب نہیں پی، اور اس کے علاوہ اور دیگر کبھی آپ نے بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے گئے۔ راستے میں جب آپ کہیں پہ پڑاؤ کیا، آرام کیا، تو خواب کے اندر آپ نے دیکھا کہ میری جھولی میں ایک چاند ہے اور ارد گرد ستارے ہی ستارے ہیں۔ ملک شام پہنچے تو وہاں ایک راہب سے ملاقات ہوئی، تو انہیں اپنا خواب سنایا، اور خواب سنانے کے بعد تعبیر پوچھی، تو اس راہب نے یہ تعبیر بتائی تھی کہ کیا تمہارا نام ابو بکر ہے؟ کہا جی میری کنیت ابو بکر ہے۔ نام عبداللہ ہے؟ جی نام عبداللہ ہے۔ مکے کے رہنے والے ہو؟ جی مکے کے رہنے والا ہوں۔ تو اس راہب نے بتایا تھا کہ اے ابو بکر جلدی سے مکے واپس چلے جاؤ کہ آخری نبی اعلان نبوت کرنے والے ہیں، آخری نبی اعلان نبوت کرنے والے ہیں، اور تیرے خواب کی تعبیر بتاتی ہے کہ تو ان کی زندگی میں ان کا صحابی بھی بنے گا اور مشیر بھی بنے گا، اور ان کے وصال کے بعد تو ان کا خلیفہ بھی بنے گا۔ یہ اس وقت تعبیر بیان کی گئی۔ آپ جب مکہ المکرمہ میں واپس آئے نا، ابھی آپ سرحد کے پاس ہی پہنچے کہ کچھ لوگوں نے آپ کو گھیر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچپن میں ہی دوست تھے، بچپن میں ہی ساتھی تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک اپنے سفر پہ لے کے جاتے، تجارت پہ لے کے جاتے، ملک شام کا سفر کرتے، اکٹھے کرتے۔ جب یہ واپس آئے نا تو لوگ اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے ابوبکر تیرے یار نے آج نئی بات کر دی ہے۔ بھائی کیا بات کر دی ہے؟ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تم نے دیکھ کر نہیں مانا، میں تو بن سنے ہی مان رہا ہوں۔ تم نے تو سنا ہے پھر بھی نہیں مان رہے، میں نے تو بغیر سنے ہی رسول پاک کی تصدیق کر رہا ہوں کہ رسول پاک اللہ کے رسول ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یار میرے ابو بکر، میں اللہ کا نبی بن کر دنیا میں آیا ہوں، میرے اوپر اللہ کی وحی کا نزول ہوا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی تصدیق تو کرتا ہوں لیکن میری قوم دلیل مانگتی ہے، میری قوم مجھ سے دلیل مانگے گی۔ حضور میں انہیں کیا دلیل دوں گا؟ مجھے کوئی معجزہ، کوئی کرامت، کوئی قدرت، مجھے کوئی دلیل عطا فرما دے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر کیا تیرے لیے وہ شام کا خواب نہیں کافی؟
تیرے لیے کیا وہ شام میں دیکھے ہوئے وہ خواب نہیں کافی؟ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ دلیل بھی مل گئی اور اللہ کا نبی بھی مل گیا ہے۔ اور یاران محبت، آج ہم جب کہتے ہیں نا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، لوگوں کو مرچیں لگ جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد جب لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تو کن الفاظ کے ساتھ دیا کرتے تھے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں اس نبی کا کلمہ پڑھ لو جو مدینے میں رہ کر، جو مکے میں رہ کر شام کی باتیں بتاتا ہے، جو مکے میں رہ کر شام کی باتیں بتاتا ہے، اس نبی کا کلمہ پڑھ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گویا کہ صدیق اکبر بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ دیوار کے پیچھے کیا چیز ہے، مکے میں بیٹھے وہ شام کی باتیں بھی بتا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ابتدائی مردوں میں پہلے مرد ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، اور اللہ رب العزت نے آپ کی شان میں کئی آیات نازل فرمائی۔ مفسرین کے تحت 32 آیات مقدسات ایسی ہیں کہ جو آپ کی شان میں نازل ہوئیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ زمر کے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، فرمایا کہ وہ جو سچ لے کر آیا اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی۔ اس کے تحت حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ان المراد شخص واحد فالذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت امام رازی کہتے ہیں کہ یہ جو سچ لے کر آیا نا، اس سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور کہا والذی صدق بہ ہوا ابو بکر، فرمایا کہ یہ جو تصدیق کی ہے نا، جس نے سب سے پہلے رسول پاک کی، قرآن پاک نے کہا کہ وہ صدق بہ، جس نے اس سچ کی تصدیق کی ہے، کہا کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور حضرت امام فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ کہا جی کس کی طرف سے بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ مَرْوِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَجَمَاعَةٌ مِّنَ الْمُفَسِّرِينَ۔ آپ فرماتے ہیں یہ قول صرف میرا ہی قول نہیں بلکہ یہ مولا علی کا قول ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا ہے نا وَصَدَّقَ بِهِ، یہ صدقہ سے مراد جو ہے ابو بکر کی ذات ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تصدیق کی؟ ایک دفعہ نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم کے درمیان کوئی رنجش ہوئی، کوئی بات چیت ہوئی، یہ بات رسول پاک کو پتہ چل گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو طلب کر لیا۔ اب حضور کا جلال دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق کیا کہنے لگے یا رسول اللہ غلطی میری تھی، غلطی میری تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ایسا جلال کہ ابو بکر صدیق یہ سمجھنے لگے کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمر پہ کوئی حد جاری نہ کر دے۔ آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ غلطی میری تھی، عمر ٹھیک ہے، عمر کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ میرے محبوب خطبے کے آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ابو بکر کو میری وجہ سے چھوڑ دو، میری وجہ سے ابو بکر کو چھوڑ دو، اس پہ تنازع نہ کیا کرو، اس سے جھگڑا نہ کیا کرو۔ کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کیونکہ ابو بکر صدیق یہ وہ ہستی ہے کہ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے یہ میری تصدیق کر رہا تھا، یہ میری تصدیق کر رہا تھا۔ اور کیسی تصدیق کی؟ معراج کی رات جب حضور علیہ السلام واپس پلٹ کر آئے، ابو جہل اور ساری پارٹی حضور علیہ السلام سے ہو کر ابو بکر صدیق کے پاس آ گئی، کہنے لگے ابو بکر یہ تو بتاؤ، اور کوئی اگر بندہ یہ گمان کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ وہ راتوں رات مسجد حرام سے چلا اور مسجد اقصیٰ پہنچ گیا اور پھر لا ورب العرش پتہ نہیں کہاں تک، جہاں تک مقام بھی ختم ہو جاتے لا مکان سے ہو کر وہ رات کے تھوڑے سے پیر میں واپس بھی آ گیا، سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے میں تو نہیں مانتا کہ ایسے بھی کوئی ہو سکتا ہے، ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے کون فلسطین جا سکتا ہے؟ تو یہ تو ساتوں آسمانوں سے پار کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا پھر بس تیرے رسول یہی باتیں کر رہے ہیں۔ ابو بکر کہنے لگے اگر کوئی کہتا ہے تو میں نہیں مانتا، لیکن مصطفیٰ کہتے ہیں تو پہلے میں ہی مانتا ہوں، اگر حضور کہتے ہیں تو پہلے میں مانتا ہوں۔ فرمایا کہ وصدق بہ، تصدیق کی۔ اسی طرح دوسری جگہ پر سورہ توبہ شریف میں اللہ کریم نے آپ کے شان میں آیات کا نزول فرمایا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں لوگوں سے جب بات نہ بن پڑی، اختلاف دلیل سے جواب نہ دے سکے، رسول پاک کی اطاعت نہ کر سکے، تو کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے پہر آپ اپنے گھر میں آرام فرما رہے، اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہو گیا محبوب ہجرت کرے۔ اب ہجرت کی وہ خوبصورت رات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے نکلے، ابو جہل بھی سامنے تھا، ابو لہب بھی سامنے تھا، عتبہ و شیبہ بھی سامنے تھے، میرے محبوب سامنے سے گزر گئے۔ بولو تو صحیح ذرا یار،
میرے محبوب سامنے سے ہی گزر گئے. لوگ کہتے ہیں، سنی کہتے ہیں جی محفل میلاد میں مصطفیٰ آتے ہیں، نظر کیوں نہیں آتے؟ میں کہتا ہوں اپنے باپ سے پوچھو نظر کیوں نہیں آتے. ابو جہل سے پوچھو نا، ابو جہل سے پوچھو، تیری تو آنکھوں کے سامنے سے مصطفیٰ گزر کے چلے گئے. کوئی پچھلے دروازے سے نہیں، پچھلی دیوار سے نہیں، سامنے مین گیٹ سے حضور اپنے گھر سے نکلے اور سیدھے رستے پہ آپ گئے اور سیدنا صدیق اکبر کے دروازے تک جا پہنچے. لیکن نہ ابو جہل کو نظر آئے، نہ ابو لہب کو نظر آئے، نہ عتبہ کو نظر آئے، نہ شیبہ کو نظر آئے. لیکن اعلیٰ حضرت 1300 سال بعد بھی چلے جائیں انہیں مصطفیٰ نظر آتے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب 1300 سال بعد چلے جائے انہیں آج بھی رسول پاک نظر آتے ہیں. شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جائے آپ کو آج بھی رسول پاک نظر آتے ہیں. غوث پاک چلے جائیں تو انہیں آج بھی رسول پاک نظر آتے ہیں. مجدد الفسانی چلے جائیں انہیں آج بھی رسول پاک نظر آتے ہیں. داتا گنج بخش علی جویری چلے جائیں تو انہیں آج بھی رسول پاک نظر آتے ہیں. پتہ چلا ہمارے بزرگوں کو نظر آتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم محفل سجاتے ہیں تو مصطفیٰ آتے ہیں، نہ تمہارے بڑوں کو نظر آتے ہیں نہ تمہیں نظر آتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کا دروازہ کھٹکھٹایا. اب دیکھو یہاں پہ کیسی خوبصورت بات، محبت ہو تو ایسی ہو، اطاعت ہو تو ایسی ہو، فرما برداری ہو تو ایسی ہو. دروازے پر ابھی حضور جا پہنچے، سیدنا صدیق اکبر نے دروازہ کھول دیا. رات کا پچھلا پہر سارے سو رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر نے دروازہ کھول دیا. جب باہر آئے نا تو میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر دروازے پہ کھڑے تھے. کہا یا رسول اللہ یاد ہے پچھلے کچھ دن پہلے آپ نے کہا تھا کہ ابو بکر ہجرت کا حکم آنے والا ہے. آپ نے کہا تھا ہجرت کا حکم آنے والا ہے. ہاں ابو بکر میں نے کہا تھا. کہا بس یا رسول اللہ مجھے اس دن سے ہی پتا تھا جانا تو ساتھ میں نہیں ہے، جانا تو میں نہیں ہے. ہجرت کا اگر کوئی ساتھی بنے گا وہ ابو بکر بنے گا. تو یا رسول اللہ اس رات سے آج تک میں بستر پہ لیٹا ہی نہیں، میں تو دروازے پہ کھڑا رہتا تھا. آج کھڑکے گا، آج حضور تشریف لائیں گے، آج ہجرت کا حکم ہوگا، آج ہجرت کا حکم ہوگا. حضور میں تو اس رات سے انتظار کر رہا تھا. اب یہاں سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چلے، غار ثور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے. تو یاران محبت برادران اہل سنت، کفاران مکہ تلاش کرتے کرتے غار ثور کے پاس آ پہنچے. جب غار ثور کے پاس آ پہنچے نا تو اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے سر کر کے نا باہر کی جانب دیکھا تو کچھ لوگ نظر آ رہے تھے، کچھ لوگ نظر آ رہے تھے. تو اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے. اس وقت کا نقشہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں بیان فرما دیا. فرمائے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اللہ اپنے رسول کی مدد فرمائے گا. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. فرمایا کہ یاد کرو کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کافروں کے درمیان سے نکالا اور دو میں سے دوسرا اذ ہما فی الغار، جب وہ غار کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب رسول پاک اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے. یہ شان صدیقیت ہے، کسی صحابی کی صحابیت کو اللہ نے بیان نہیں کیا، کسی صحابی کی صحابیت کو صحابی کے نام سے ذکر نہیں کیا. ایک واحد صحابی ابو بکر ہیں جن کو صحابی کہہ کے اللہ نے بلایا ہے. سارے صحابہ ایسے ہیں، کوئی ان کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے، لیکن جو ابو بکر کو صحابی نہ مانے وہ کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہے. فرمائے اذ یقول لصاحبہ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ وَنَحْنُ فِي الْغَارِ، ہم غار کے اندر تھے. وَلَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قَدَمَيْهِ، اتنے میں مجھے کچھ لوگوں کے نا قدم نظر آئے. کہتے ہیں جب قدم نظر آئے تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ لوگ تو اب ہم تک آ پہنچے ہیں، انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو یہ ہمیں پکڑ لیں گے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اتنا کہا تو فقالا یا ابا بکر، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، فرمایا اے ابو بکر مجھے بتاؤ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جہاں دو لوگ ہوں اور تیسرا خدا ہو. بولو تو صحیح ذرا، کیسی خوبصورت بات. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہمیں کیا ہو سکتا ہے، ہم دو ہیں تیسرا ہمارے ساتھ خدا ہے. اور یہاں پہ دیکھو رسول پاک نے کیا فرمایا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایک وقت تھا کہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں، آپ کی قوم پیچھے پیچھے ہے، فرعون کا لشکر بھی پیچھے ہے، فرعون بھی پیچھے ہے، آپ جاتے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام رات کے پچھلے پہر نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ موسیٰ فرعون نے ہمیں دیکھ لیا، وہ ہم تک پہنچنے والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جب فرعون پیچھے آیا، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ بھی ساتھ تھے، موسیٰ کی قوم بھی ساتھ تھی، موسیٰ کے امت کے مسلمان بھی ساتھ تھے، لیکن اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا ان اللہ معنا، کہ اللہ میرے اور تمہارے ساتھ ہے، بلکہ کہا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ لیکن جب رسول پاک کے ساتھ جب حضور کے صحابی ابو بکر صدیق تھے، حضور نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر میرے ساتھ خدا ہے، بلکہ فرمایا ان اللہ معنا، اے ابو بکر میرے ساتھ بھی خدا ہے، تیرے ساتھ بھی خدا ہے، نہ مجھے کچھ ہوگا نہ تجھے کچھ ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پھر اللہ رب العزت نے ان پر اپنی سکینہ نازل کر دی، اپنا اطمینان نازل کر دیا، سکون نازل کر دیا۔ یاران محبت، برادران اہل سنت، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس پہ سکینہ نازل ہوئی تھی نا اس دن، وہ ابو بکر صدیق کی ہستی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام پر تو ہر وقت سکینہ نازل ہوتی ہے۔ حضور تو سکون ہی سکون میں تھے، جنہیں تشویش ہوئی، جو پریشان ہوئے، وہ ابو بکر تھے، ان پر اللہ نے اپنی سکینہ نازل کی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے فرمایا میں نے ان کی ایسے لشکر سے مدد کی ہے کہ جو نظر نہیں آتے، یعنی فرشتوں سے مدد کی۔ ذرا قرآن پاک کا یہ اسلوب تو دیکھیں کیسا ہے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے مدد کی، بولو تو صحیح ذرا، یہ نہیں کہا کہ میں نے مدد کی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، فرمایا کہ میں نے ایک ایسے لشکر کے ذریعے ان کی مدد کی۔ پتہ چلا کہ فرشتے اللہ کی عطا سے، اللہ کی حکم سے اگر مدد کر سکتے ہیں تو یاد رکھنا فرشتوں کا نبی بھی اللہ کے حکم سے مدد کر سکتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فرمایا اس دن کافروں کی بات نیچے ہو گئی اور رب کا کلمہ بلند ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح یاران محبت تیسرا مقام قرآن مجید برہان رشید، اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا کہ تم میں سب برابر نہیں ہیں، فرمایا کہ جن لوگوں نے فتح سے پہلے اور جنگ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا کہ جنہوں نے بعد میں جہاد کیا اور بعد میں خرچ کیا، ان لوگوں سے وہ لوگ افضل ہیں کہ جن لوگوں نے جہاد سے اور فتح سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، فرمایا لیکن اللہ نے بعد والوں کو اور پہلے والوں کو سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اس آیت کے تحت مفسرین کہتے ہیں یہ آیت مبارکہ سب سے پہلے جس کے حق میں نازل ہوئی اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے جہاد سے پہلے بھی اور فتح سے پہلے بھی اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا، اور کیسا خرچ کیا کہ ایک دن حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں، اور جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ابو بکر کو کیا ہوا، ابو بکر کو کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر نے سارا مال میری راہ میں خرچ کر دیا ہے، جو اپنے تن پہ کپڑے تھے وہ بھی میری بارگاہ میں لے کر آگے اللہ کی راہ میں پیش کر دیے، اب ایک ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، ایک ٹاٹ کا لباس، ایک ٹاٹ لے کر نا اور درختوں کے پودوں کے کانٹے لے کر ان کے بٹن بنا کر آپ نے وہ لباس پہنا ہوا تھا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابو بکر کو فرما دے، اللہ انہیں سلام کہتا ہے، بولو تو صحیح ذرا یار، اللہ انہیں سلام کہتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سلام کا کہا گیا نا کہ اللہ تمہیں سلام بھیجتا ہے، صدیق اکبر رونے لگ پڑے، آنکھوں سے زاروں کی تار، میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، جب تو نے کہا ہنس کے آیا میرا دیوانہ۔ سارے کہتے ہیں رب ہمارا ہے، رب ہمارا ہے، لیکن کمال تو یہ ہے رب کہے کہ بندہ میرا ہے۔
کہا ابو بکر کو سلام، رونے لگے، اور پھر جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتا ہے اس حال میں مجھ سے راضی ہے، اس حال میں مجھ سے راضی ہے وہ کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا اور اس کے پاس ایک ٹاٹ ہی بچا اور اس نے وہ اپنے جسم پہ لباس بنا دیا، وہ حال اس حال میں راضی ہے مجھ سے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میری کیا مجال کہ میں ناراضی ہوں، میرا رب جس حال میں رکھے میں راضی ہی راضی ہوں، میں راضی ہی راضی ہوں۔ تو اللہ نے بھی فرما دیا ابو بکر تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں۔ اسی طرح چوتھا مقام 30ویں سپارے میں سورہ لیل شریف میں اللہ جل وعلا، یہ آیا کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا تھا۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا نا، آپ نے بہت بڑی رقم دی تھی۔ جو حبشہ کے غلام ہوتے تھے نا، حبشہ کے غلام، ان کی قیمت کوئی نہیں ہوتی تھی۔ آپ کہہ لیں کہ یوں کہ حبشہ کے غلام ردی کے بھاؤ بکا کرتے تھے، ان کی قیمت نہیں ہوتی تھی، یہ کام کرنے میں زیادہ ہوتے تھے، قوت ان میں زیادہ ہوتی تھی، طاقت زیادہ ہوتی تھی، لیکن ان کی قیمت کم ہوتی تھی ان کے حسن کی وجہ سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا آپ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور بڑی بھاری رقم آپ نے دی، جتنی مانگی اس سے زیادہ آپ نے رقم ادا کی، اور آپ نے کہا بس بلال کو آزاد کر دو۔ جب بلال حبشی کو آزاد کیا کہ آپ نے رقم دی نا، تو کفاران مکہ نے کہا کہ اے ابو بکر، ہم تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتے تھے، بڑا تجھے دانشور سمجھتے تھے کہ تو بہت بڑا تاجر ہے، بڑی دیر سے تجارت کر رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو کیا خرید رہا ہے اور کتنے پیسے دے رہا ہے، ہمیں تو یہ آج پتہ چلا کہ تیری عقل مندی کیسی ہے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا بلال حبشی کے اتنے پیسے تو نے دے دیے، اتنی رقم تو نے دے دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ یوں کہہ رہے تھے اے لوگو، تم نے اس کو حبشہ کی نسبت سے دیکھا ہے، میں نے اسے مصطفیٰ کی نسبت سے دیکھا ہے۔ تم نے اس کے رنگ کو دیکھا ہے، میں نے اس کی دل کی چمک کو دیکھا ہے۔ تم نے اس کے انداز کو دیکھا ہے، اس کے شہر کو دیکھا ہے، اس کے قبیلے کو دیکھا ہے، میں نے اس کی زبان پہ وحدہ لا شریک کا کلمہ دیکھا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا۔ حضرت بلال حبشی وافر مقدار میں جب آپ نے پیسہ دیا نا کفاران مکہ، آپ نے یہ جناب والا اعتراض کیا، تو حضرت بلال حبشی گویا کہ یوں ہی کہہ رہے تھے اے کائنات والو، بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ اور یاران محبت، آج کے اس موقع پر میں سب کو دعوت دیتا ہوں، آؤ رسول پاک کے قدموں کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، آؤ حضور علیہ السلام کی سنت کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، آؤ رسول پاک کی تعلیم کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، آؤ حضور علیہ السلام کے کردار کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں۔ کیونکہ بلال حبشی جس کی قیمت کوئی نہ تھی، لیکن حضور کے قدموں سے لگ گئے، قیمت کیسی بن جاتی ہے، زمین پہ چلتے ہیں عرش سے بھی اونچی ان کے قدموں کی آواز جاتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے چاند تک جانا ہے، چاند تک کا سفر کرنا ہے، میں کہتا ہوں حضور کے قدموں کے ساتھ لپٹ جاؤ، تم چاند سے اوپر تمہارے قدموں کی آہٹ چلی جائے گی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاری رقم دے کر آپ کو جب آزاد کروایا گیا، تو حضرت بلال حبشی سے بھی کسی نے پوچھا ہوگا نا، اے بلال تیری اتنی قیمت کیسے پڑ گئی، اتنا قیمتی کیسے ہو گیا؟ تو حضرت بلال حبشی بھی زبان حال سے کچھ یوں ہی کہتے ہوں گے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا۔ جب آزاد کروایا تو لوگوں نے کہا اے ابوبکر، کیا تیرے اوپر کوئی احسان تھا بلال کا، کوئی قرضہ تھا، کوئی احسان تھا جو احسان اتارنے کے لیے تو نے اتنے پیسے دے کر بلال کو آزاد کروا دیا؟ حضرت بلال حبشی نے کہا نہیں، میں نے اپنے دنیا کی دولت کے لیے نہیں، نہ کسی احسان کے لیے نہیں، بلکہ میں نے رب کی رضا کے لیے خریدا ہے۔ اس وقت یہ آیات مبینات نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے تقوی والے کو آگ سے دور کر دیا جائے گا، آگ سے دور کر دیا جائے گا۔ آیات مبینات کا حسن دیکھیں کیسے ہیں۔ فرمایا اتقا، جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور پتہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کون ہوتا ہے؟ خدا کا قرآن خود کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ نزدیک وہی ہے، عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوتا ہے۔ بولو تھوڑا سا اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک آیت میں فرمایا کہ جو تقوی والا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ ہوگا، اور ایک آیت میں فرمایا سب سے زیادہ تقوی جس کے پاس ہے وہ ابو بکر ہے۔ بولو تھوڑا یار۔ تو پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔
اور زمانہ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے، اللہ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ ابو بکر ہیں، اور حضور کا مزار بتاتا ہے رسول خدا کے نزدیک بھی سب سے زیادہ ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اللہ رب العزت نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکی، فرمایا وہ متقی ہے سب سے زیادہ جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا تاکہ وہ اسے پاک کر دے، اور وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور اس پر کسی کا احسان نہ تھا جو وہ ادا کر رہا تھا، اس پر کسی کا احسان نہ تھا جو وہ ادا کر رہا تھا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، بلکہ وہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کو تلاش کر رہا تھا، ولسوف یرضی، اور ان قریب وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا، ان قریب وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ تفسیر خازن کے اندر ہے کہ یہ آیات مبینات تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیات مبینات حضرت صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ پھر ان آیات اور سورہ والضحیٰ، قرآن پاک ہے نا، سورہ واللیل کے بعد ساتھ ہی سورہ والضحیٰ ہے، ان دونوں کی مطابقت اور ان دونوں کی آپس میں ملاپ کو حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑے عشق بڑے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو سورہ واللیل میں صدیق اکبر کا ذکر ہے، اور سورہ والضحیٰ کے اندر مصطفیٰ کا ذکر ہے، بولو تو صحیح یار۔ کہا جیسے سورہ واللیل اور سورہ والضحیٰ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں نا، اسی طرح رسول پاک کی نبوت اور ابو بکر کی خلافت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی ابو بکر کا ذکر پہلے مصطفیٰ کا ذکر بعد میں، کیونکہ پہلے سورہ واللیل ہے اور پھر بعد میں سورہ والضحیٰ ہے، کہا پہلے ابو بکر کا ذکر پھر مصطفیٰ کا ذکر، کہا میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ بھائی چھوٹوں کی براءت سے بڑوں کی براءت ثابت ہو جاتی ہے۔ جب کہا جائے بھائی شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا، شاگرد کا کمال دے کر استاد کے کمال کا پتہ چلتا ہے، مرید ایسا ہے تو پیر کیسا ہوگا، مرید کا کمال دے کر پیر کا کمال نظر آتا ہے، لیکن بڑوں کی براءت سے چھوٹوں کی براءت ثابت نہیں ہوتی، بڑوں کی براءت سے پیر اچھا ہو تو مرید برا ہو سکتا ہے، استاد اچھا ہو تو شاگرد نالائق ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر آپ کی براءت اللہ نے بعد میں بیان کی ہے، ابو بکر صدیق کی براءت پہلے بیان کی ہے، کیونکہ ابو بکر کی براءت سے رسول پاک کی براءت بھی ہو جاتی ہے کہ ابو بکر کی شان اتنی ہے تو رسول پاک کی شان کتنی ہوگی۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک لطیف بات کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں واللیل کا مطلب ہوتا ہے رات، اور ضحیٰ کا معنی ہوتا ہے نور، ضحیٰ کا معنی ہوتا ہے نور۔ آپ فرماتے ہیں یہ اشارہ ہے اس طرف کہ نور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے نور ہیں، بولو تو صحیح ذرا، ابو بکر کے نور ہیں۔ اور کہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کہا گیا، اور رات والا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے دن اور رات اس لیے بنائے ہیں تاکہ تمہیں سکون ملے، رات راحت کے لیے ہوتی ہے۔ کہا رسول پاک کو ضحیٰ کہا گیا، ابو بکر کو لیل کہا گیا، وجہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے نور ہیں اور ابو بکر صدیق مصطفیٰ کا سکون ہے، اس لیے آپ کو واللیل کہا گیا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ان دونوں صورتوں کے درمیان اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ جیسے دن اور رات ان دونوں کے ساتھ نظام کائنات چل رہا ہے، دن اور رات ان دونوں کے ساتھ نظام کائنات چل رہا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی طرح مصطفیٰ اور صدیق کے ساتھ نظام اسلام چل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ قرآن مجید برہان رشید میں اور کئی آیات مبینات ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل کیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ والضحیٰ میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب رب تجھے اتنا دے گا تو راضی ہو جائے گا۔ اور سورہ واللیل میں فرمایا وَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اے محبوب ابو بکر کو اللہ اتنا عطا فرمائے گا ابو بکر راضی ہو جائے گا۔ بولو تو صحیح ذرا تھوڑا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کے نا کچھ لوگ کہتے ہیں جناب ابو بکر کو معاذ اللہ، یہاں تک لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہمیں عرب کی حکومت مل جائے تو ہم مزار مصطفیٰ سے ابو بکر کو نکال دیں گے۔ میں کہتا ہوں بھائی کہاں کہاں سے نکالو گے؟ بولو صحیح ان سے بھائی، آخری جملے ذرا گج کے بولو ذرا۔
میں کہتا ہوں بھائی کہاں کہاں سے ابو بکر کو نکالو گے؟ قرآن کی آیات میں ابو بکر ہے، قرآن کے پاروں میں ابو بکر ہے، خدا کے کلام میں ابو بکر ہے، توریت میں ابو بکر ہے، زبور میں ابو بکر ہے، انجیل میں ابو بکر ہے، قرآن میں ابو بکر ہے، کلام اللہ میں ابو بکر ہے، کلام مجید میں ابو بکر ہے، رسول پاک کی باتوں میں ابو بکر ہے، رسول پاک کی حدیثوں میں ابو بکر ہے، رسول پاک کے خطبوں میں ابو بکر ہے، رسول پاک کے بچپن میں ابو بکر ہے، رسول پاک کی سیرت میں ابو بکر ہے، رسول پاک کی صورت میں ابو بکر ہے، رسول پاک کے کردار میں ابو بکر ہے، رسول پاک کی تعلیم میں ابو بکر ہے، سنت کے فروغ میں ابو بکر ہے، دعوت تبلیغ میں ابو بکر ہے، اسلام کے پھیلاؤ میں ابو بکر ہے، خلفائے مصطفیٰ میں ابو بکر ہے، رسول پاک کے یاروں میں ابو بکر ہے، رسول پاک کے دوستوں میں ابو بکر ہے، اعلان نبوت سے پہلے ابو بکر کے ساتھ یاری ہے، جوانی میں ابو بکر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہو تو ساتھ ابو بکر ہے، رسول پاک مدینے کی گلیوں میں ہو تو ساتھ ابو بکر ہے، بازار میں ہو تو ساتھ ابو بکر ہے، سفر میں ہو تو ساتھ ابو بکر ہے، مکے میں ہو تو ساتھ ابو بکر ہے، خندق میں ہو تو ساتھ ابو بکر ہے، بدر میں ہو تو ساتھ ابو بکر ہے، احد میں ہو تو ساتھ ابو بکر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی بنیاد رکھے، جہاں پہ اینٹ مصطفیٰ رکھے، ساتھ اینٹ رکھے تو ابو بکر کی اینٹ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی بنیاد رکھتے ہیں، جہاں اینٹ مصطفیٰ کی ہے، ساتھ اینٹ ابو بکر کی ہے، ساتھ اینٹ ابو بکر کی ہے۔ کہاں کہاں سے ابو بکر کو نکالو گے؟ ارے بدر کے صحابہ میں دیکھو تو ابو بکر ہے، احد کے صحابہ میں دیکھو تو ابو بکر ہے، حنین کے صحابہ میں دیکھو تو ابو بکر ہے، خندق کے صحابہ میں دیکھو تو ابو بکر ہے، رسول پاک کے اصحاب میں دیکھو تو ابو بکر ہے، عشرہ مبشرہ میں دیکھو ابو بکر ہے، اصحاب بدر میں دیکھو تو ابو بکر ہے، ارے عشرہ مبشرہ میں ابو بکر ہے، رسول پاک کے خلفاء میں دیکھو تو ابو بکر ہے۔ ارے کہاں کہاں سے ابو بکر کو نکالو گے؟ ارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں تو وہاں ابو بکر ہے، جہاں حضور کا گھر ہے ساتھ ہی ابو بکر کا گھر ہے، ارے جہاں پہ مصطفیٰ کا مزار ہے ساتھ ہی ابو بکر کا مزار ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ جی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر راہ کا جو ہم سفر بنا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ کہاں کہاں سے یارو نکالو گے؟ کہاں کہاں سے نکالو گے؟ میں ان کو ایک تجویز دیتا ہوں، ارے یارو مزار مصطفیٰ سے ابو بکر کو نہ نکالو، اپنے عقیدے سے کفر کو نکالو، اپنے عقیدے سے بغض ابو بکر کو نکالو۔ نہیں، تم ابو بکر کو نہیں نکال سکتے، کیونکہ لاکھ بدلے زمانہ لیکن قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک، آج قرآن کی روشنی میں سنا ہے، آئندہ جمعۃ المبارک رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بیان کریں۔